ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ملک مینشن میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ آج موہت ملک کی چھوٹی بہن سویرا کا نکاح تھا۔ گھر کو خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروانے میں موہت نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اس وقت ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایونٹ آرگنائزر ٹیم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اگر اسے کسی کام میں کمی بیشی لگتی تو وہ انہیں ہدایات دے دیتا۔ سویرا ملک کے سیلون جانے کا وقت ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی ہونے والی نند یشم اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ سویرا کی امی جلدی جلدی کچن کا کام دیکھ رہی تھی جب انہوں نے یشم سے کہا، بیٹا یہ جوس موہت کو دیتی جاؤ۔ وہ گھبرا سی گئی تھی کیونکہ موہت ملک کی روبدار پرسنالٹی سے وہ دہشت کھاتی تھی، مگر اس وقت وہ انہیں انکار نہ کر سکی۔ انکار کی کوئی معقول وجہ بھی تو نہیں تھی۔ اس نے کچن سے بڑی سی کانچ کی کھڑکی سے دیکھا کہ لاؤنج میں ہی موہت ملک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دل میں دعا کی، کاش ملازمہ یہاں آ کر یہ جوس کا گلاس موہت کو پکڑا دیتی، مگر ایسا نہ ہوا تو وہ نروس سی لب کچلتی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی موہت ملک کی جانب چلنے لگی۔ جوں جوں وہ قریب جا رہی تھی اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ یہ لیں جوس، آنٹی نے بھجوایا ہے، اس نے اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو کرتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اسے دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکی۔ موہت چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے بے پرواہی سے ہاتھ آگے بڑھا کر جوس کا گلاس پکڑنے کی کوشش کی تو اس کی سرد انگلیاں یشم کے نازک ہاتھ سے جا ٹکرائیں۔ یشم کو اپنی روح لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ میں کپ کپاہٹ تیز ہوئی اور گلاس چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ نہ صرف جوس موہت ملک کے کپڑوں پر گرا بلکہ فرش کو بھی رنگین کرتا ہوا کانچ کا گلاس کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ کئی کانچ فرش پر بکھر چکے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اپنے کپڑوں کا حال دیکھ کر موہت غصے کے شدت سے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں پر ایک سلوٹ تک برداشت نہیں کرتا تھا اور آج اس لڑکی نے اس کے اتنے قیمتی کپڑوں پر جوس گرا دیا تھا۔ یہ قیمتی لباس اس نے خاص طور پر آج کے ایونٹ کے لیے پہنا تھا۔ وہ بلند آواز میں پوچھنے لگا تو وہ ڈر اور شرمندگی مارے یشم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی سے۔ اس سے تو معافی بھی نہیں مانگی جا رہی تھی۔ موہت ملک کی ماں بھی آواز سن کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ان کا لحاظ کرتے ہوئے موہت خاموش ہو گیا تھا، ورنہ اگر یہ غلطی کسی ملازم سے ہوتی تو وہ اسے نوکری سے فارغ کر چکا ہوتا، مگر اب مقابل اس کی بہن کی ہونے والی نند تھی، اسی لیے وہ مجبور ہو کر اپنا غصہ پی رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب سویرا کے کمرے میں جاؤ، امی نے یشم سے کہا تھا کہ کہیں موہت اسے کچھ تلخ نہ کہہ دے۔ اپنے بیٹے کی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ تیزی سے اسبات میں سر ہلا کر بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی، جبکہ ضبط کی انتہا سے موہت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ سوٹ اتار دو موہت، میں میڈ سے کہتی ہوں اسے دھو کر استری کر دے، انہوں نے کہا تو وہ مٹھیا بھینچ کر رہ گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ملازم کو فرش کی صفائی کا حکم دے کر وہ کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ سیلون سے سویرا اور یشم کے تیار ہونے کے بعد موہت ملک خود ڈرائیونگ کر کے انہیں لینے آیا تھا، جبکہ ایک بار پھر اسے اپنے سامنے دیکھ کر یشم کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ گئیں۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب اس کے ہاتھ سے اس کے کپڑوں پر جوس گر گیا تھا، مگر اس وقت اب وہ سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ کسی بھی قسم کے جوس کے نشان سے پاک تھا۔ یشم کو شرمندگی سی ہونے لگی کہ جانے کیوں وہ اس شخص سے اتنا خوف کھاتی تھی۔ 2 سال ہی تو ہوئے تھے ابھی موہت کو جانے۔ ان 2 سالوں میں اس کی کبھی موہت سے براہ راست بات نہیں ہوئی تھی، البتہ وہ اس کے رویے سے اس کے بارے میں یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ بڑے ہی غصے والا لڑکا ہے۔ کچھ اس کی ہونے والی بھابھی سویرا بھی اپنے بھائی کے روب کے کئی قصے اسے سنا چکی تھیں۔ سویرا کے ساتھ اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا بینکویٹ ہال میں جا رہی تھی۔ موہت نے ایک نگاہ بھی یشم کی طرف ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ وہ سویرا کو دیکھ کر
बार बार उसकी तारीफ कर रहा था। जाने क्यों यशम के दिल में कुछ टूट सा गया। उसका दिल चाहा कि एक निगाह वो उस पर भी डाले और इसकी भी तारीफ करे। जब यशम को अंदाजा हुआ कि वो क्या सोच रही है तो उसने खुद को कोसा। उसका सफ़र सवेरा से बात करने में ही कट रहा था। बैंक्वेट हॉल पहुंचकर उसे सुकून का सांस नसीब हुआ, वरना गाड़ी में मोहित मलिक की मौजूदगी से उसका दिल घबरा रहा था। आज निकाह था और रुखसती 3 माह बाद थी। यशम अपनी तस्वीर खींच रही थी। दूर से जब स्टेज पर बैठी सवेरा ने उसे अपने पास आने का इशारा दिया तो वो जल्दी से तस्वीरें लेना छोड़कर भागी। जल्दबाजी में वो अपने सामने से आते मोहित मलिक से बुरी तरह टकराई। मोहित, जो कि फ़ोन पर कुछ ज़रूरी मैसेजेस करता हुआ जा रहा था, देख नहीं पाया था कि सवेरा यूं अचानक ही भागती हुई उसके सामने आ गई थी। मोहित का मोबाइल ज़मीन पर गिर चुका था और उसका ग्लास प्रोटेक्टर बुरी तरह क्रैक हो गया था। जब यशम को एहसास हुआ वो एक बार फिर मोहित मलिक का नुकसान कर चुकी है तो उसकी टांगें ही कांप गईं। दिल बुरी तरह से धड़का। सॉरी। मोहित, जो कि सख्त रद्द-ए-अमल देने वाला था, जो ही उसने देखा कि इस मर्तबा भी उसका नुकसान करने वाली यशम ही है तो उसने मुट्ठियां भींचकर अपना फ़ोन उठाया। वो किसी को भी दूसरी मर्तबा माफ़ नहीं करता था। अंधी हो यशम, आंखें किराए पर दी हैं? वो गुस्से में अपने फ़ोन का जायज़ा लेते हुए पूछ रहा था। यशम की आंखें भर आईं। उसका लहजा इसे तकलीफ़ दे गया था। वो मज़ीद माजरत करना चाहती थी लेकिन वो उस पर एक गुस्सीली निगाह डालकर वहाँ से जा चुका था। लोग इनकी तरफ मुतवज्जो हो रहे थे, इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखकर यशम स्टेज की तरफ बढ़ गई। थोड़ी ही देर बाद मोहित मलिक भी स्टेज पर आकर सवेरा और यशम के भाई साहिल से बातें कर रहा था। वो इतना हंसकर और मुस्कुराकर उनसे बात कर रहा था कि यशम बेसाख्ता ही उसमें खो गई। उसकी हंसी कितनी खूबसूरत थी। यशम के दिल में आया, काश मोहित मलिक उससे भी इसी तरह बात करता, मगर वो तो उसके लिए सख्त ही बन जाता था। मोहित मलिक शायद सिर्फ ख़ास लोगों से ही इस तरह बात करता था। यशम ने सोचा, जाने क्यों आज उसे मोहित मलिक ही हर जगह नज़र आ रहा था। मोहित की शख्सियत से वो आज काफ़ी मुतासिर हुई थी। निकाह के 1 हफ्ते बाद रुखसती की तारीख रखने साहिल के घर वाले आ रहे थे। यशम भी अपनी फैमिली के साथ आई थी, मगर आज साहिल साथ नहीं आया था। यशम की फैमिली में वो थी, उसका बड़ा भाई साहिल, उसके माँ बाप और दादी थी। यशम सबके साथ बैठी हुई थी मगर उसकी निगाहें मोहित मलिक को तलाश कर रही थी, जो शायद आज घर पर मौजूद नहीं था। जब वो शाम को घर पर आया तो यशम के दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसकी अम्मी मेहमानों के पास मौजूद थीं जब मोहित मलिक ने उनसे आकर कहा, मेरे कपड़े आयरन करवा दे, मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। वो बताकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि अम्मी सोच में पड़ गईं कि वो किस मुलाजिम को मोहित के कपड़े इस्त्री करने भेजें, क्योंकि सब उस वक्त मसरूफ़ थे। मुलाजमा को कहा तो वो 2 मिनट का कहकर किचन से बाहर ही ना निकली थी। अम्मी जानती थी अगर मज़ीद देर हुई तो मोहित मलिक को कितना गुस्सा आएगा। यशम, बेटा जाओ तुम और सवेरा मदद कर दो मोहित की। अम्मी ने उन दोनों को देखकर कहा तो वो दोनों उठकर मोहित के कमरे में चली गई। अलबत्ता यशम काफ़ी नर्वस थी। उस वक्त मोहित शावर ले रहा था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। यशम आज पहली मर्तबा उसके कमरे में आई थी। उसका कमरा काफ़ी बड़ा और नफासत से सजा हुआ था। सवेरा ने बताया कि ये कमरा मोहित ने खुद डेकोरेट किया है। यशम काफ़ी मुतासिर हुई थी कि मोहित की चॉइस कितनी लाजवाब थी। इस बात का एतराफ़ तो वो पहले भी करती थी। मोहित मलिक हर इवेंट और हर पार्टी में अपने आइडियाज़ देकर डेकोरेशन को 4 चांद लगाता था। उसके अलावा उसके कपड़े जूते भी शानदार होते थे। सवेरा ने कपड़े इस्त्री करने के लिए निकाले तो उसके फ़ोन पर कॉल आने लगी, जो वो लाउंज में ही छोड़ आई थी। यशम, लगता है तुम्हारे भाई का फ़ोन है। उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा होगा कि क्या डेट फिक्स हुई है, इसलिए मैं उनसे बात कर लूँ वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तुम ये कपड़े इस्त्री कर दो प्लीज़ प्लीज़। वो इल्तिजा करके कमरे से भाग गई। जब यशम उसे रोकती ही रह गई।
मोहित के कपड़े उस वक्त आयरन स्टैंड पर मौजूद थे, जिनसे इंतहाई दिल फरेब खुशबू उठ रही थी। यशम का दिल बुरी तरह धड़क रहा था और उस तरह इसके कमरे में आकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अब कपड़े इस्त्री करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने इरादा किया वो जल्दी से कपड़े इस्त्री करके मोहित के वॉशरूम से निकलने से पहले ही कमरे से चली जाएगी, ताकि उसका मोहित से सामना ना हो। मगर ये उसकी गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि मोहित मलिक रफ से कपड़े पहनकर वॉशरूम से निकल चुका था। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? यशम को अकेला अपने कमरे में देखकर वो हैरत से पूछने लगा। यशम, जो कि उसकी कमीज इस्त्री कर रही थी, मोहित के अचानक पूछने पर चौंक गई। उसने घबराकर रुख मोड़ा और मोहित को देखकर कहने लगी, वो आपकी अम्मी ने मुझे और सवेरा को कपड़े इस्त्री करने का कहा था। अभी सवेरा बाहर गई है मुझे कपड़े इस्त्री करने का कहकर, वो उसे बताने लगी। मोहित की कमीज पर इस्त्री रखकर ही वो मोहित की तरफ मुतवज्जो होकर उसे वजाहत दे रही थी। जब इस बात का एहसास हुआ तो वो चौंक गई और जो ही कमीज से इस्त्री उठाई तो उसे पता चला मोहित का सूट बुरी तरह जल चुका था और वहां शिगाफ भी पड़ गया था। मोहित की आंखें हैरत से खुल गईं। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। ये लड़की इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, जो जब भी इसके सामने आती इसका कोई ना कोई नुकसान कर जाती थी। वो गलती से मुझसे, सॉरी। वो रोने वाली हो चुकी थी। मोहित मलिक ने गुस्से से इस्त्री का प्लग निकाल कर खींचा। यशम, तुम्हारे साथ क्या मसला है आखिर? अपने दिमाग और आंखों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती तुम? मैं ही मिलता हूं तुम्हें नुकसान करने के लिए? वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था, जबकि यशम के पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। वो आंसू बहाना शुरू हो चुकी थी और मोहित को ऐसी डरपोक लड़कियों से सख्त नफरत थी। और इतने नुकसान करने के बाद यशम भी अब उसकी नापसंदीदा लड़कियों की फहरिस्त में आ गई थी। वो इस लड़की को आज सबक सिखाने का इरादा रखता था। वो आज इस बात का लिहाज नहीं करना चाहता था कि मुकाबिल खड़ी लड़की उसकी बहन की नंद है। इससे पहले वो मजीद कुछ कहता, सवेरा कमरे में आ गई। जब उसे मामले का पता चला तो अफसोस करने लगी। भाई, यशम की इसमें क्या गलती? जो नुकसान किस्मत में था वो तो होना ही था। मैं मेड को भेजती हूँ, वो आपका दूसरा जोड़ा निकाल देती है। सवेरा ने कहा, रहने दो, मैं खुद कर लूँगा, लेकिन मेहरबानी होगी कि अब दोनों यहाँ मत आना। वो यशम की तरफ गुस्सीली निगाह डालकर बोला तो सवेरा उसे यहाँ से ले गई कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। यशम ने भी दुखी दिल से पक्का अज़म कर लिया था कि अब वो कभी मोहित मलिक के सामने नहीं जाएगी, मगर वो नहीं जानती थी किस्मत में क्या लिख दिया गया था। वो थोड़ी ही देर में कमरे से निकल चुका था। आज उसे मलीहा से मिलना था। वो इसकी एक अच्छी दोस्त थी। जब मलीहा आज रेस्टोरेंट में इससे मिली तो उसने नोट किया कि इसके चेहरे के तासुरात आज सख्त थे, जबकि पहले वो जब भी उससे मिलता था इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। मलीहा ये बात ज़बान पर लाई तो उसके दिमाग में यशम का चेहरा आ गया। ना ही पूछो मलीहा, उस पागल लड़की यशम ने सारा मूड ख़राब कर दिया मेरा। मुझे जहर लगती हैं ऐसी डरपोक, आंसू बहाने वाली मजलूम और लो कॉन्फिडेंट लड़कियां। मोहित मलिक दांत पीस कर बता रहा था, जबकि मलीहा हंसती थी। वो जानती थी मोहित मलिक को आज तक कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई थी, इसलिए आज भी किसी लड़की के बारे में बुराई और नापसंदीदगी का सुनकर मलीहा को कुछ नया महसूस नहीं हुआ। दूसरी तरफ यशम और उसकी फैमिली के जाते ही मोहित की अम्मी किसी गहरी सोच में थी। यशम उन्हें मोहित के लिए बेहद पसंद थी और अब तो उसकी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो गई थी और इसकी माँ यशम के भी रिश्ते की बात कर रही थी। अम्मी को डर भी था कि कहीं अब उसका रिश्ता वगैरह ना हो जाए। वो चाहती थी उनके दोनों बच्चों की शादियां एक ही ख़ानदान में हो जाएं। यशम और साहिल का ख़ानदान बहुत अच्छा था। अम्मी ने सवेरा से बात की तो वो खुशी से इकरार में सर हिला गई। मैं तो कहती हूँ मम्मा, आप मेरी रुखसती पर भाई की शादी भी कर दें। सवेरा का आइडिया उन्हें पसंद आया था। मोहित सवेरा से 5 साल बड़ा था
اور وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کی شادی کو کافی ڈیلے کر گئی تھیں۔ اس کی وجہ سے انہیں سویرا کی شادی پہلے کرنی پڑ رہی تھی، حالانکہ موہت کی پہلے ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے سوچا پہلے وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کریں گی اور موہت کو صرف فیصلہ سنائیں گی، کیونکہ وہ جانتی تھیں اسے تو کوئی لڑکی زندگی بھر پسند نہیں آنی، اس لیے اب فیصلہ انہیں ہی کرنا تھا۔ جب موہت کے ابو نے رضامندی دے دی تو امی نے جلد بازی میں یشم کی امی سے بھی بات کر لی۔ وہ لوگ تو بہت خوش ہوئے تھے۔ سویرا نے بھی جلد بازی میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کی رخصتی کے ساتھ ہی یشم اور موہت کی شادی ہو جائے۔ یشم کے امی ابو اور دادی تو بہت خوش ہو رہے تھے، کیونکہ موہت کی پرسنالٹی سے وہ خود بھی متاثر تھے۔ ان کے دونوں بچوں کی شادیاں ایک ہی خاندان میں ہو جاتیں تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسرا یہ کہ موہت کے گھر والے کافی امیر تھے، اس لیے یشم وہاں خوش رہے گی۔ اس بارے میں بھی سوچ کر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ یشم اور موہت کے شادی کے فنکشنز سویرا اور ساحل کے فنکشنز کے ساتھ ہوں گے۔ اب بس یشم اور موہت کو اس بارے میں بتانا باقی تھا۔ جب یشم کو پتہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے اس کا موہت ملک سے رشتہ پکا کر دیا ہے تو اس پر تو گویا پورا آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ موہت ملک کے بارے میں سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے ان سے خوف آتا ہے، ان کو دیکھ کر دہشت ہوتی ہے۔ میں کبھی ان سے شادی کا نہیں سوچ سکتی، وہ تو خود مجھ جیسی لڑکی کو پسند نہیں کریں گے۔ وہ صدمے میں آ گئی تھی اور اسے وہ نقصانات بھی یاد تھے جو اس نے موہت کے کر کے مزید اس کی نگاہ میں اپنا امیج خراب کر دیا تھا۔ امی تو اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہیں اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ مل رہا تھا کہ وہ مر کر بھی انکار نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھی موہت کے جیسا نہ ان کے خاندان میں کوئی تھا اور نہ یشم کو مل سکتا تھا۔ بالآخر امی نے جب اسے فورس کیا تو وہ مان گئی، البتہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی موہت کیا چاہ رہا ہوگا۔ اس کے بارے میں سوچ کر اس کے دل میں میٹھا میٹھا سا احساس ابھر کر آیا اور اسے یہ احساس برا نہیں لگا تھا۔ وہ موہت ملک سے متاثر تو تھی، لیکن آج وہ اسے کسی اور ہی نگاہ سے سوچنے اور دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دن بعد جب موہت سے امی ابو نے یشم کی بات کی تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ اس وقت وہ سکون سے چائے پی رہا تھا، مگر اب اسے یہ چائے اپنے حلق سے اتارنی مشکل لگ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اور بہن نہ صرف اس سے پوچھے بنا اس کا یشم سے رشتہ اور شادی کی تاریخ طے کر چکے تھے، بلکہ اب شادی کی تیاریاں بھی شروع کر رہے تھے، اور اسے اس بات سے بے خبر رکھ کر آج وہ اس پر بم پھوڑ رہے تھے۔ یشم کا سن کر اسے انتہا کا غصہ آیا۔ یشم جیسی ڈرپوک، کم کانفیڈنس والی اور کام خراب کرنے والی لڑکی سے وہ کبھی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے پوچھے بنا آپ لوگ کیسے میرا رشتہ طے کر سکتے ہیں؟ آپ فوری انہیں انکار کر دیں اور بتائیں کہ موہت ملک کی چوائس وہ ڈرپوک، کمزور اور لاپرواہ لڑکی کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا۔ اسے اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا، اتنا غصہ کر کے اس کا جی چاہ رہا تھا ہر شے کو تہس نہس کر دے، اور اگر یشم اس کے سامنے آ جائے تو وہ اسے اس دنیا سے ہی رخصت کر دے۔ گھر والوں کو موہت کے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ انہیں یشم کے بارے میں ایسی بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اسے سمجھانے لگے کہ یشم بہت شرمیلی، تمیزدار، سگھڑ اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ یہ سن کر وہ طنزیاں ہنس دیا۔ اس کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا۔ وہ صاف انکار کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ لوگ شرمندہ ہو گئے تھے اور جانتے تھے موہت ملک کسی چیز سے انکار کر دیتا تھا تو کبھی ہاں نہیں کرتا تھا، اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ یشم کے گھر والوں کو سچ بتا دیتے۔ لیکن وہ ہو بہو ویسے الفاظ جو موہت نے یشم کے بارے میں کہے تھے وہ دہرا کر ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے، اس لیے رسانیت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ موہت کا بھی شادی کا دل نہیں، جبکہ دوسری طرف یہ انکار ساحل کی فیملی کو بہت برا لگا
انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس خاموش ہو گئے۔ ساحل کی امی نے تو پورے خاندان میں بڑے فخر سے موہت اور یشم کی شادی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ جانتی تھیں ان کی کتنی بے عزتی ہوتی جب وہ سب کو بتاتی کہ موہت نے شادی سے ہی انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یشم کو دیکھا جو یہ جاننے کے بعد رونے ہی لگ گئی تھی کہ موہت نے انکار کر دیا ہے۔ دل ہی دل میں یشم کو اندازہ تھا کہ موہت نے شادی سے انکار نہیں کیا ہوگا، بلکہ یشم سے شادی سے انکار کیا ہوگا۔ یشم کی امی کو آگ لگ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو یوں دیکھ کر انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ جب موہت کو معلوم ہوا کہ اس کے گھر والوں نے یشم کے گھر والوں کو انکار کر دیا ہے تو وہ شکر ادا کرنے لگا کہ اس کی یشم سے جان چھوٹ گئی۔ وقت گزر رہا تھا اور سویرا سمیت اس کی ماں یہ نوٹ کر رہے تھے کہ اب یشم کے گھر والوں کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ان سے رابطہ بھی کم رکھتے تھے اور یہاں آتے جاتے بھی نہیں تھے۔ جب موہت کی امی سفینہ بیگم نے یشم کی امی حلیمہ بیگم سے کہا کہ وہ آج ڈنر پر گھر آ جائیں تاکہ سویرا اور ساحل کی بارات اور ولیمے کے حوالے سے بات کی جائے، تو حلیمہ بیگم نے کہا وہ ابھی ساحل کی شادی نہیں کرنا چاہتی، لہٰذا ابھی سب پروگرام کینسل کر دیے جائیں۔ یہ سن کر سویرا اور سفینہ بیگم شاکڈ ہو کر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان لوگوں نے برا مان لیا ہے۔ یشم کے لیے انکار کرنے پر ہی وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ کچھ یشم بھی سویرا کو اس بارے میں بتا رہی تھی۔ سویرا بھی رونے لگی تھی۔ امی، بھائی نے اچھا نہیں کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ ساحل بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، آنٹی بھی، انکل بھی اور سویرا بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھ سے نکاح ختم کر دیں۔ پلیز آپ بھائی کو منا لیں، ورنہ ان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ سویرا کو یوں دیکھ کر سفینہ بیگم تڑپ گئیں۔ اب معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اب انہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ اگر سویرا کا نکاح بھی ختم ہو جاتا تو یہ بہت غلط ہوتا۔ وہ اس بارے میں اپنے شوہر سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ حامد صاحب بھی اپنی بیٹی کا گھر کس طرح اجڑتا دیکھ سکتے تھے جو ابھی بسا بھی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے موہت سے خود بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمرے میں سب کی موجودگی میں موہت کو بلایا اور ساری صورتحال اس کے آگے رکھی۔ اب ایک طرف اس کی یشم سے شادی کا انکار تھا اور دوسری طرف اس کی بہن کی زندگی کا سوال تھا۔ سوچ لو موہت، تمہارا انکار تمہاری بہن کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ حامد صاحب نے کہا تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ ابو، تو آپ ختم کر دیں سویرا کا نکاح بھی۔ ایسے لوگوں سے تعلق کیوں رکھا جائے جو ایک چھوٹی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اسے سزا دے رہے ہیں جس کا قصور بھی نہیں۔ وہ سویرا کی طرف دیکھ کر بولا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے بھائی کو اس کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ابو کے گلے لگ گئی۔ مجھے انکار نہیں سننا، اگر ہمیں رسوا کرنا ہے تو پھر تم اس گھر سے چلے جانا۔ ہم یہ کہہ کر سویرا کو ساحل کے ساتھ رخصت کر دیں گے کہ اس کا بھائی ہمارے لیے مر چکا ہے۔ حامد صاحب کے سخت الفاظ سن کر ان سب کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ موہت دنگ رہ گیا۔ آج سے پہلے اس کے باپ نے کبھی اتنی سختی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ بھی کتنا ضدی تھا۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں یشم سے شادی کو تیار ہوں، وہ کچھ سوچ کر بولا اور پھر رکا نہیں بلکہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر شے تہس نہس کر دے۔ خود کو قابو میں رکھنے کے لیے اس نے آج کافی عرصے بعد سگریٹ سلگا کر اپنے ہونٹوں کے بیچ دبایا تھا۔ ملک مینشن میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ سویرا نے جب یشم کو موہت کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو خوشی کے مارے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ اس کی شادی موہت سے ہو۔ حلیمہ بیگم کی ناراضگی بھی اب ختم ہو چکی تھی اور وہ دونوں خاندان مل کر شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اب وقت بھی تو کم رہ گیا تھا۔ یشم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جس شخصیت سے وہ متاثر تھی وہی اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟
اپنے برائڈل ڈریس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موہت ملک کے علاوہ ہر کوئی اس شادی کے لیے بے چین تھا۔ کوئی اپنے کپڑوں کی فکر میں تھا تو کوئی پارلر کی بکنگ کروانے میں مصروف تھا۔ ہر وقت مینشن میں چہل پہل رہتی تھی۔ ایک موہت ملک تھا جو ہر شے سے بیزار تھا۔ اسے اس شادی کی ذرا بھی خوشی نہیں تھی، اور اب تو اس شادی میں 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ ابو، میں یہ شادی صرف آپ کی دھمکی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ میرا سکون برباد کر کے آپ لوگ کتنے خوش ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں بھی اب کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا۔ یشم کا وہ حال کروں گا کہ وہ خود مجھ سے طلاق لے کر جائے گی۔ وہ دل میں پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اب سگریٹ پھونک پھونک کر وہ بھی تھک چکا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی تھی۔ ابھی بھی اس کا غم و غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی دوست ملیحہ کو کافی ساتھ پی کر کچھ گپ شپ کرنے کی دعوت دی۔ موہت، تم مجھے بہت اپسیٹ لگ رہے ہو۔ میسیجز پر پوچھ پوچھ کر تھک چکی ہوں، مگر تم کچھ بتا نہیں رہے۔ اب مل رہے ہو تو بتا ہی دو۔ وہ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی تو موہت نے اسے یشم اور پھر شادی کے بارے میں بتایا تو ملیحہ شاکڈ رہ گئی۔ تم تو جانتی ہو ملیحہ، مجھے بریو، کانفیڈنٹ اور ہر کام پرفیکشن سے کرنے والی لڑکیاں پسند ہیں، جبکہ وہ یشم بہت ڈرپوک، لاپرواہ اور خوف کھانے والی لڑکی ہے۔ اس نے ملیحہ سے کہا تو وہ شکوہ کرنے لگی کہ وہ خود بھی تو کانفیڈنٹ تھی، بہادر تھی، ہر کام کو پرفیکٹ کرتی تھی، پھر موہت ملک نے اسے ریجیکٹ کیوں کیا تھا؟ ملیحہ اعتراض اٹھائے بنا رہ نہ سکی۔ 2 سال قبل جب ملیحہ نے موہت کو پروپوز کیا تھا تو وہ اسے ریجیکٹ کر چکا تھا۔ ملیحہ کا اعتراض سن کر تو وہ مسکرایا۔ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ تمہیں میں نے اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کیونکہ مجھے بولڈ لڑکیاں پسند نہیں ہیں، جو خود لڑکے کے آگے پیچھے پھریں، محبت کے اظہار میں پہل کریں، جو اتنی آسانی سے میسر ہوں۔ وہ میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایٹیٹیوڈ سے بولا تھا، جبکہ ملیحہ جل کر رہ گئی۔ عجیب شخص تھا موہت، نہ اسے یشم جیسی لڑکی پسند تھی اور نہ ملیحہ جیسی۔ وہ افسوس کرتی رہ گئی اور دل میں سوچا اچھا ہی ہو رہا ہے موہت کے ساتھ، جو اس کی شادی یشم جیسی لڑکی سے ہو رہی ہے۔ ملیحہ، جو کہ موہت کی یونیورسٹی میں کلاس میٹ ہوا کرتی تھی، وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر جب موہت نے اس کا پروپوزل ریجیکٹ کیا تب ملیحہ بہت ہرٹ ہوئی، اور پھر اس نے موہت کو اپنے دل سے نکال دیا، اور اب وہ صرف اس کا ایک دوست تھا۔ بس مجھے اب کچھ ایسا کرنا ہے کہ یشم خود مجھ سے طلاق مانگے، پھر میں سارا بلیم اس پر ڈال کر اسے طلاق دے دوں گا۔ یوں میری بہن کا گھر بھی خراب نہیں ہوگا، اور نہ سب کے سامنے میرا امیج۔ وہ اب کافی پینے کے بعد سگریٹ سلگا کر بول رہا تھا۔ ملیحہ اسے تعصب سے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ مہندی اور دیگر فنکشنز کے بعد آج اس کی بارات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یشم ہر ایونٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ موہت ملک کے علاوہ ہر انسان نے جو اسے دیکھ رہا تھا اس کی تعریف کی تھی، جبکہ موہت نے اس کی طرف نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ یشم کا دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ یشم نے دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا، جبکہ موہت ملک کا دل اس وقت کسی بھی نرم جذبات سے بے پرواہ تھا۔ رخصتی کے بعد یشم کو موہت ملک کی خوبصورت سے کمرے میں اس کے خوبصورت سے بیڈ پر بٹھا دیا گیا۔ موہت ملک نے بمشکل اپنے غصے پر ضبط کیا ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ سلگاتے ہوئے فون استعمال کر رہا تھا، جب اسے دیکھ کر سفینہ بیگم غصے میں آ گئیں اور اسے زبردستی اس کے کمرے میں بھیجا۔ جب موہت کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر یشم کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کانپ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر موہت ملک کو مزید غصہ آ رہا تھا۔ موہت خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اب وہ صرف سونا چاہتا تھا، جبکہ یشم کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا، جو دلہن کے روپ میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ آج تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ سنو، اٹھو یہاں سے اور یہ کپڑے بدلو اور جاؤ صوفے پر جا کر لیٹو۔
یہ شادی میری مرضی کے بنا ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے لیے ناپسند رہو گی۔ اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتایا اور میری بہن کا گھر خراب ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر اسے باور کروا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کی خوبصورتی اور معصومیت دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا، مگر پھر انا آڑے آ گئی۔ جب اس کی باتیں سن کر یشم خوف سے کانپ گئی اور ڈرتے ڈرتے اٹھ گئی۔ جانے اس شخص کے سامنے اس کا کانفیڈنس کہاں چلا جاتا تھا، وہ صرف اس کے سامنے ہی اتنا خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ موہت ملک اپنے بستر پر لیٹ کر اب خراٹے لے رہا تھا۔ یشم نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ اسے اندازہ تھا موہت ملک اسے پسند نہیں کرتا، مگر وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ آج ولیمہ تھا اور وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خود کو سب کے سامنے خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سویرا اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کچھ نہ کچھ تو اس کے بھائی نے اسے ضرور کہا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یشم نے نہ بتایا تو اس نے قسم دے دی۔ مجبور ہو کر وہ دکھ سے اسے موہت کے رویے کے بارے میں بتانے لگی تو سویرا کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ وہ موہت سے ڈرے گی تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے اسے مزید ڈرائے گا، اس لیے بہتر ہے وہ اس کے آگے بولے، اور اگر وہ کچھ برا کہے یا کرے تو اس کے ماں باپ کو اس کی شکایت لگائے، پھر وہ خود اس کی کلاس لے لیں گے۔ سویرا نے اسے کافی سمجھایا تھا اور یشم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ایسا ضرور کرے گی۔ ولیمے کی رات کمرے میں آ کر اس نے اپنا ڈریس چینج کیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ موہت کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے اپنے بیڈ پر دیکھ کر اسے انتہا کا غصہ آیا۔ تم کتنی بے وقوف کمعقل لڑکی ہو، کل بتایا تھا نا تمہیں کہ اس بیڈ پر تمہاری کوئی جگہ نہیں، کیا روز روز یاد دلاؤں اب؟ وہ اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ یشم کی روح تک کانپ گئی تھی، مگر اسے سویرا کی باتیں یاد آ گئیں اور اس نے وہی کہا جیسا اس نے اسے کہنے کو کہا۔ یہ اب میرا بھی بیڈ ہے، اس لیے میں یہیں سوؤں گی، اور اگر آپ نے مجھے یہاں سے صوفے پر بھیجا تو میں اپنے میکی فون کروں گی اور آپ کی بہن بھی پھر صوفے پر ہی سوئے گی۔ اس کی زبان آج بھی اس کے سامنے لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر موہت ہنسا تھا۔ اس نے اپنا فون جیب سے نکالا اور ساحل کو کال ملائی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا، ساحل تمہاری بہن تم سے کچھ کہنا چاہتی ہے، ذرا بات کرنا اس سے۔ اچانک کہتے ہوئے یشم کے کان سے فون لگا دیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، چلو اب کہو ساحل سے کہ سویرا کو صوفے پر بھیجے۔ مگر یہ سن کر ہی اس کی روح فنا ہو گئی اور اس نے ساحل کا حال چال پوچھ کر فون بند کر کے رکھ دیا۔ موہت جانتا تھا اس لڑکی میں بالکل ہمت نہیں ہے۔ یشم کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ سر جھکائے صوفے پر چلی گئی اور وہیں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن جب یشم نے سویرا کو اپنے پلان فلاپ ہو جانے کے بارے میں بتایا تو وہ اپنا سر پیٹ گئی اور اسے مزید سمجھایا تو وہ تھوڑا بہت سمجھ گئی۔ پھر اس نے سفینہ بیگم کو موہت کی شکایت لگائی تو وہ اسے کمرے میں بلا کر ڈانٹنے لگی۔ موہت کا خون کھول اٹھا۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر یشم کو باتیں سناتے ہوئے اپنا غصہ نکالا، جبکہ یشم خواہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے سفینہ بیگم نے موہت کو ڈانٹا ہے۔ موہت نے اسے کہا، یا تو تم بیڈ پر سو جاؤ یا میں سوؤں گا، جلدی فیصلہ کرو۔ یہ سن کر اس نے اس کا احساس کرتے کہا، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے وہیں سو گئی۔ موہت کے دل میں وہ اب بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔ موہت کا جب دل کرتا وہ ملیحہ سے ملنے چلا جاتا اور پھر اس سے پوچھتا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ یشم اس سے خود طلاق مانگے۔ ملیحہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ میں اس سے ولیمے پر ملی تھی، مجھے وہ ایک بہت اچھی لڑکی لگی ہے، میرا دل تو تم توڑ چکے ہو، مگر اب یشم کا مت توڑنا، اسے قبول کر لو۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گیا۔
उसे तवक्को नहीं थी मलीहा उससे ये बात कह देगी। आइंदा अगर मुझे ये फजूल लेक्चर देने हो तो मिलने का मत कहना। वो इश्ताल में उठा और गाड़ी की कीज उठाकर वहां से चला गया और अपने एक दोस्त के साथ उसने रात गुजारी थी, जबकि उसके रात भर घर ना आने से यशम परेशान हो गई थी। आज उसकी कमरे में गैर मौजूदगी इसे तकलीफ दे रही थी। शायद निकाह के 2 बोल का असर था कि यशम को उससे मोहब्बत हो गई थी। सवेरा ने उसे समझाया था कि वो इसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करे, उसके सामने सज धज कर रहे और रोज रात को उसकी पसंद की कॉफी उसके लिए बनाए। अगले दिन मोहित घर आया तो रात को उसके लिए कॉफी बनाकर ले आई। मोहित ने गुस्से में कप जमीन पर फेंक दिया और दूसरे कमरे में चला गया। मलीहा की बातें अब तक उसे चुभ रही थी। वो किस तरह यशम को कबूल कर लेता, हालांकि वो इसके मयार की भी नहीं थी। यशम मोहित के सख्त रवैये पर रोने लगी थी। अब वो अपने रवैये से इसे तकलीफ देने की कोशिश करता ताकि वो इसकी जिंदगी से चली जाए, जबकि सवेरा के कहने पर यशम हर बात सफीना बेगम को बताती थी और फिर वो मोहित की खूब क्लास लेती थी। शादी को 3 माह हो गए थे और अब तक यही खेल जारी था। आज पहली मर्तबा मोहित को हामिद साहब ने भी यशम के हवाले से डांटा था। मोहित की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। उस डरपोक लड़की ने इसे इसके माँ बाप के सामने जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो इनके सामने शर्मिंदा होकर रह गया था। अब यशम को सवेरा और उसके माँ बाप का सहारा था, इसलिए वो भी थोड़ी बहुत अब उसके सामने जुर्रत दिखाती थी, जिससे मोहित को मजीद नफरत होती थी। अब उसने सोच लिया था वो यशम को उसकी औकात याद दिलाएगा। आज रात वो ऑफिस से जल्दी आ गया। यशम की तबीयत ठीक नहीं थी, सर दर्द था, इसीलिए वो बेड पर ही सो गई थी। जब मोहित ने उसे अपने बेड पर सोते देखा तो शदीद नागवारी महसूस हुई, मगर आज उसका इरादा था वो इसे सबक सिखाएगा। मोहित भी कमरे की लाइट बुझाकर नाइट बल्ब जलाकर उसके बराबर में लेट चुका था। मोहित की मौजूदगी महसूस करके वो हड़बड़ा कर उठ गई। सॉरी, वो सर दर्द था, इसलिए कब आंख लगी पता नहीं चला, वो माजरत करते बोली। कहाँ जा रही हो? आंखें सुकेड़ते मोहित ने यशम से कहा, जो तकिया हाथ में लिए आज फिर सोफे पर सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जानती थी बेड तो उसका नहीं था। ये बात उसका शौहर कई मर्तबा उसे हिफ्स करवा चुका था। मोहित की बात सुनकर वो चौंक कर पलटी, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रही थी। खुद ही तो उसे सोफे पर भेजा था। वो उसे देखकर सोचने लगी, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, मेरे पास आकर लेटो। उसके बेबाकी से कहने पर यशम के कानों की लुएं सुर्ख हुईं। वो अब भी वहीं खड़ी थी। आज से पहले मोहित ने कभी उससे ऐसे नहीं कहा था। उसे खड़े खड़े किसी गहरी सोच में गुम देखकर उसी वक्त मोहित अपने बिस्तर से नीचे उतर कर आया और उसका हाथ थामते बेड पर लेट गया, जबकि यशम को तो यकीन नहीं आ रहा था। शर्म से उसकी हथेलियां पसीने में भीग गईं। उसे लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। वो मोहित जो उसका कमरे में वजूद भी बर्दाश्त नहीं करता था, अब खुद उसे अपने बेड पर अपने साथ सुला रहा था। नापसंदीदा ही सही, लेकिन बीवी हो मेरी। अब अपना हक तुमसे नहीं तो किससे लूं? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें अपनी बीवी मानूं, तो देखो अब मैं खुद पहल कर रहा हूं। उसकी गंभीर सरगोशी सुनते यशम का दिल बेसाख्ता धड़का था। वो कांप गई थी। मोहित का साथ ही उसका दिल धड़का जाता था। अब उसकी कुर्बत में वो कपकपा रही थी। उसे मोहित से मोहब्बत हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे रोकना भी नहीं चाहती थी। आज मोहित का कुर्ब उसे खौफ नहीं दिला रहा था, बल्कि सुकून दे रहा था। रात बीत रही थी और वो दुआ कर रही थी कि मोहित को भी उससे मोहब्बत हो जाए। मोहित को अब भी सुकून नहीं आ रहा था। वो चाहता था यशम के साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो उसे खुद छोड़ जाएगी। कल रात वो उसकी मर्जी जाने बगैर उसे अपना हक ले चुका था। वो चाहता था यशम उसे एक मतलब परस्त इंसान समझे, मगर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो तो मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए इसे देख रही थी।
اب تو وہ اس کی شکایت بھی کسی کو نہیں لگاتی تھی اور خوشی خوشی صوفے پر سو جاتی تھی۔ موہت کو لگ رہا تھا اب وہ پاگل ہو جائے گا۔ میں اس قصے کو بہت جلد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب چاہے کچھ بھی ہو، میں یشم جیسی لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ میں اب اسے طلاق دوں گا۔ وہ ڈائیورس پیپرز تیار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے گاڑی نکالی اور وکیل صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ گاڑی پارک کر کے جو ہی اس نے سڑک پار کرنے کی کوشش کی، ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ہٹ کر دیا اور وہ دور جا کر گرا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا چکا تھا۔ اسے کافی چوٹیں آئی تھیں۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچا دیا تھا۔ جب گھر والوں کو موہت کے بارے میں خبر ملی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ یشم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ چند دن اسپتال میں رہنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کی ٹانگ اور بازو پر پلستر چڑھا تھا، سر پر بھی پٹی بندھی تھی۔ یشم بہت رو رہی تھی اور وہ بس اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ امی کا کہنا تھا اس کا خیال نرس اور میڈ رکھ لیں گی، مگر یشم نے انکار کر دیا کہ وہ خود اس کا خیال رکھے گی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ موہت کو 3 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا گیا تھا اور وہ واقعی مشکل سے چل کر واش روم تک جاتا تھا۔ یشم اس کی کافی مدد کر دیتی تھی۔ اس کے کپڑے نکالتی اور اچھے سے آئرن کر کے اسے دے دیتی۔ اس کا پرہیزی ناشتہ بھی خود بنا کر لاتی۔ اسے واقعی بہت اچھا کھانا بنانا آتا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا بھی وہی کمرے میں لاتی تھی۔ سب ادویات وہ اسے وقت پر کھلاتی تھی۔ روز سونے سے پہلے وہ اسے ہلدی والا دودھ دیتی تھی اور پھر صوفے پر سونے چلی جاتی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ یشم نے موہت کی دیکھ بھال کرتے ہوئے خود کو بیمار کر لیا تھا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی مگر صوفے پر ہی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں بیڈ پر آ کر رضائی لے کر لیٹ جاؤ یشم، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ یشم فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ رات کے کسی پہر موہت کو شدید کھانسی آنے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یشم بھی اس کی کھانسی کی آواز سے اٹھ گئی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ موہت نے اسبات میں سر ہلایا مگر وہ جانتی تھی سردی سے اسے کھانسی آ رہی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے وہ کچن میں جا کر اس کے لیے ملٹھی اور شہد والی چائے بنا کر لے آئی، جسے پینے کے بعد وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ یشم بیٹھ کر کچھ آیات اور تسبیحات پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی تاکہ اسے جلدی شفا ہو۔ اسے شدید نیند آ رہی تھی اور نیند میں ہی وہ کب موہت کے سینے پر سر رکھ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ موہت چونک گیا۔ اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے یشم کو خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اس کی موجودگی اسے اچھی لگ رہی تھی۔ 3 ماہ بعد وہ مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس دن طلاق کے کاغذات بنوانے جا رہا تھا۔ اگر اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو وہ جلد بازی میں آ کر اسے طلاق دے دیتا۔ اتنی محبت ملنے کے بعد یشم کی طرف سے اس کا دل پگھل گیا تھا۔ یشم نے ان 3 ماہ میں ایک کیئر کرنے والی بہادر اور سگھر لڑکی کی طرح بڑی ذمہ داری سے اس کا خیال رکھا تھا، اور موہت کو یقین آ چکا تھا کہ جو رائے یشم کے بارے میں اس کی پہلے ہوا کرتی تھی وہ بہت غلط تھی۔ جب اس نے یہ سب ملیحہ کے ملنے کے بعد شیئر کیا تو وہ مسکرا دی تھی۔ دیکھو موہت، میری بھی شادی ہو چکی ہے اور اب میں تمہیں مخلصانہ مشورہ یہی دوں گی کہ یشم کو قبول کر لو، اس کو بھی محبت دو، تمہاری زندگی خوشگوار گزرے گی۔ ملیحہ کے سمجھانے پر آج اسے غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اسے یشم کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب وہ اس کی بیوی تھی اور اب تو وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ وہ کتنی ذمہ دار اور اچھی تھی۔ جو روپ پہلے اس کے سامنے آیا تھا وہ تو شاید سراب تھا، یا شاید وہ اسے جان ہی نہیں پایا تھا۔ اب جب وہ جان پایا تو اسے اس کی قدر آ گئی تھی۔ ہاں، شاید موہت ملک کو بھی وہ پسند آنے لگی تھی، اچھی لگنے لگی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ گھر جانے سے پہلے موہت یشم کے لیے پھول
اور ایک خوبصورت نیکلس لے کر گیا تھا۔ یشم بیڈ پر بیٹھی تھی جب وہ موہت کو دیکھ کر وہاں سے اٹھنے لگی تو اس نے اسے روک دیا۔ وہ اس کے قریب آ گیا اور نرمی سے اس کی گردن میں وہ نیکلس پہنایا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے یشم کہ میں غلط تھا، میری رائے تمہارے بارے میں غلط تھی، مگر تم نے میری سوچ اور دل کو بدل دیا ہے۔ مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے ساتھ، اپنے کمرے میں بھی اور اپنے بیڈ پر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ اس نے محبت سے کہتے ہوئے وہ پھول اس کی طرف بڑھایا۔ یشم کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب جب کہ اس کا شوہر اس کا ساتھ مانگ رہا تھا تو وہ انکار کر کے اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی رضامندی دیتے ہوئے ایجاب میں سر ہلا دیا۔ مجھے قبول ہے آپ کا ساتھ اور میں کوشش کروں گی کہ آپ ہمیشہ مجھے پسند کریں۔ موہت نے اس کے سامنے باہیں پھیلائیں تو وہ خوشگوار حیرت سے اس کے گلے سے جا لگی۔ آج موہت ملک کو جتنا سکون مل رہا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور موہت ملک کے اندر تبدیلی دیکھ کر پورا ملک مینشن بھی خوش تھا اور یشم کی تعریف کرتا تھا کہ اس نے موہت ملک جیسے مغرور اور غصے والے شخص کو کتنا بدل دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔